میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا، دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان طیب عثمان رنداوا پروگرام قانون اور سیاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی کے ہاتھ سے زخمی ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے اندر مختلف معاملات دیکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ قانون ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اس کے علم سے واقف ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ قانون کی آپ تک آگاہی ہو اور آپ اپنی ریمیڈی کلیم کر سکیں عدالت کے اندر۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں قانون اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ ان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ ہر سیاستدان کی جاگیر قانون ہے۔ جو کوئی مرضی ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس اپنے پاس پیسہ رکھتا ہو، وہ قانون کو لے کر قانون کو توڑ سکتا ہے، قانون کی وائیولیشن کر سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ ناظرین، ہم اس بات پہ آپ کو آگاہی دیں گے کہ آپ کو اگر علم ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جاتی ہے تو آپ کورٹ کے اندر اس کا کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ بار کے اندر ان کا بہت نام ہے، جانی مانی شخصیت ہے، پروفیشنل ہیں، اور یہ پروفیشن جس سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بلونگ کرتے تھے، جس سے قائد اعظم محمد علی جناح پہچانے جاتے ہیں، اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ پاک کی ذات ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم سندھو صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں آپ جناب، بہت اچھے ایک لائر ہیں، اور ان سے ہم آج قانونی خدمات حاصل کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام طیب بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قانون اور سیاست جیسے ایک بڑے منفرد اور بڑے ایک جامع پروگرام میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا اور اس ٹیم کا بہت مشکور ہوں۔ سندھو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہوم بار جس کے اندر آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا، کون سی بار ہے؟ طیب بھائی، میں بیسیکلی تو جو ہے بارڈر ایریا، لاہور کا بارڈر ایریا، واگا بارڈر سائڈ، اسی ایریا سے بلونگ کرتا ہوں، اور اسی سلسلہ میں نے جو انیشلی سٹارٹ کیا تھا اپنا 2014 میں، جو آفٹر لا گریجویشن میں نے جو کرمنل جو تھی پریکٹس وہ سٹارٹ کی تھی کینٹ کچہری سے۔ اس کے بعد میں نے 2 سال وہاں کام کرنے کے بعد جیسے ہی مجھے ہائی کورٹ کا لائسنس ملا تو پھر میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ سے سیکھنے کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا۔ سندھو صاحب، مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ طلاق جو ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں فیملیز کا، چونکہ آپ کا پاس کافی ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ بھائی، سب سے پہلے جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، طلاق بیسیکلی جو اس کو جو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، جب ایک جو طلاق کا ورڈ ہے یہ طلاقہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کھول دینا، کسی گرہ کو کھول دینا۔ طلاق کا بیسک جو مطلب ہے وہ یہی ہوگا کہ کسی کو کسی ایک جو بیسیکلی جو ایک نکاح ہے، یہ دس از اے کانٹریکٹ بٹوین دا پارٹیز، میاں بیوی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے۔ اگر ہم لوگ اسے لیگل لینگویج میں بات کریں تو ایک لیگل کانٹریکٹ ہے۔ طلاق کا مطلب اس سے نکلنا ہے۔ اب جو طلاق کی اقسام ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے طلاق حسن ہے، اس کے بعد طلاق احسن ہے، اور اس کے بعد طلاق بدعہ ہے۔
سندھو صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر ابھی جو اپلیکیبل ہے، جو لوگ ڈائیورس دیتے ہیں، کسی کو طلاق دیتے ہیں، ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو سر اس کو ہم کیا کہیں گے، کون سی قسم جو ہے وہ طلاق کی ہے؟ اب گزارش ہے کہ پاکستان میں جو اسٹل پریکٹس چل رہی ہے، جو کہ ریسنٹلی جو اس پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے، اس میں جو طلاق احسن ہے اسے پروموٹ کیا گیا ہے۔ طلاق احسن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی وائف ہے اسے ایک توہر میں ایک طلاق دیتے ہیں۔ اس طلاق جب آپ طلاق احسن کے مطابق جب اسے طلاق دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا توہر ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ دوسری طلاق سٹارٹ ہوگی۔ سندھو صاحب یہ توہر جو ہے اس کو کتنی دیر کا عرصہ ہوتا ہے یہ؟ اب تک جو پریکٹس میں چل رہا ہے وہ 1 ماہ، جس میں عورت کا جو پیریڈز ہیں جسے حیض ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا ایک پورے ٹینیور کا گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو وہ ڈیوریشن جو ہے اسے توہر کہتے ہیں۔ یہ جو ابھی ڈائیورس ہم پارٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو، تو اس کو طلاق احسن کہیں گے؟ نہیں، انفارچونیٹلی سم ٹائم، لیکن جو پریکٹس ہے میں اسی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو لوگ قانون سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے ہم لوگ آسانیاں پیدا کریں۔ تو جو بیسیکلی ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ایک بڑی مسکنسیپشن چل رہی ہے وہ طلاق ثلاثہ ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ ایک پیپر لیا جاتا ہے، ایشو کروایا، بیان حلفی ٹائپ وہ لیتے ہیں، ٹھیک، اسی کے اوپر جو تینوں طلاقیں ہیں وہ لکھ کے دے دی جاتی ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کے مطابق جو ہمارے جو اسلامک جورسپروڈنس کے جو ماہر ہیں، جو پاکستان میں پریکٹسنگ ہے، وہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مطابق جو ہیں وہ ایک توہر میں ایک ہی ٹائم میں دی گئی تینوں طلاقیں جو ہیں وہ طلاق ثلاثہ جو ہیں وہ اپلیکیبل ہے، وہ افیکٹو ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جس میں امام شافعی ہیں یا امام مالکی ہیں، ان کے نزدیک ایک ہی کلاس میں یا ایک ہی ٹائم میں دی گئی تینوں طلاقیں جو وہ ایک کنسیڈر ہوگی، اور شیعہ کے ہاں بھی اسی سے ملتا جلتا رجحان پایا جاتا ہے۔ اب میں عرض کرتا چلوں کہ جو طلاق احسن ہے اس کے بعد اب ایک اور جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا جاتا ہے، ہم لوگ اس عورت کو یا جو اس کی وائف ہوتی ہے اسے لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسے دوسری طلاق دوں گا تو دوسری طلاق ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ہوگا کیا، جیسے ہی کسی نے پہلی طلاق دی، اس کے بعد جیسے ہی وہ اس ڈیوریشن کے دوران جو تھا، جو طلاق کو افیکٹو رکھنے کے لیے جو معاملات ہیں، جو میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہے، ملنا جلنا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو جیسے ہی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا ہوگا تو جو دوسری طلاق ہے وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے دوسری طلاق افیکٹ ہونا شروع ہوگی، اب اس کی ایک کو کراس کیا، دوسرے میں ہم لوگ باکس میں ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے۔ اب جیسے دوسرے باکس کا ٹائم پورا ہوگا ہم تیسرے میں انٹر ہو جائیں گے، چاہے ہم نے ایک طلاق دی ہو۔ میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں دوبارہ کہتا چلوں کہ چاہے ہم نے ایک طلاق دی ہے لیکن اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ پوری ہوگی تو ہماری تینوں طلاقیں کنسیڈر ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے لیے اس کا اسٹیمپ پیپر جو وہ جاری کرتا ہے، دوسری ڈائیورس وہ لکھ کے بھیجتا ہے، وہ ضروری نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ ہوتا کیا تھا پہلے کہ ایسے ہی ہوتا کہ بیوی کو ایک طلاق دے دی، اس کے بعد اس بیچارے کو لٹکتا چھوڑ دیا۔ یہ اسلام نے خواتین کے حقوق جو ہیں، یہ جو آج کل بڑی جنگ چل رہی ہے نا، خواتین کے حقوق، میں بھی یہاں بتاتا چلوں، یہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، طلاق دیتے تھے، طلاق کا کنسیپٹ جو بھی ان کے نزدیک تھا، جو بھی ان کے نزدیک کنسیپٹ تھا طلاق کا، اس کے مطابق طلاق دیتے تھے، بیوی کو طلاق دی تھی، اس کے بعد اسے لٹکتا چھوڑ دیا۔ وہ کیا کرتی تھی بیچاری، سالوں سال سکتی رہتی تھی، نہ وہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ میاں یہ رکھ رہا ہے، نہ وہ بیچاری آگے جو تھی وہ اپنا گھر بسا سکتی تھی۔ اب اسلام نے کیا کیا، اسلام نے یہ کیا کہ اب بندے نے ایک نے طلاق دے دی، اسے طلاق دینے کے بعد وہ چاہے دوسری دے یا نہ دے، اس کا جو اس کی کاؤنٹنگ وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ جیسے یہ جو اس کا جو اسلام نے اس کا پیریڈ رکھا ہوا ہے 3 ماہ، جیسے ہی وہ پورے ہوں گے اس کے مطابق اسے تینوں کی تینوں طلاقیں جو افیکٹو ہو جائیں گی۔ طلاق ثلاثہ کا بتایا، یہ تو ہم نے سن لیا آپ سے، بہتر ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی طلاق جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر اپلیکیبل ہے۔ آپ نے مجھے یہ تھوڑی سی رہنمائی دینی ہے، اس پہ گائیڈ کرنا ہے
کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے بھی طلاق کے اندر لکھ کے دے دیے، سر اس کا کہاں تک جو ہے عمل جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے؟ طیب سب سے پہلے نا میرا ایسے مردوں کی سوچ پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں اور آپ انہیں لکھ کے دے رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تم مجھ پہ بوجھ ہو، تم مجھ پہ بوجھ ہو، میں تم لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ آیا کہ وہ لیگل طریقے سے کس طرح کر سکتا ہے، کرتا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ مرد کان کھول کے سن لے کہ جو یہ کہتا ہے میں لکھ کے دے دیے ہیں کہ جو بچہ تیرے نطفے سے پیدا ہوا ہے اس کا نون و نفقہ تم ہی پہ ہے. قانون میں اس چیز کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے بچے لکھ کے دے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس رسپانسبلٹی سے آزاد ہو گئے. بچے لکھ کے دینے سے آپ جو اس بچوں کے جو نان و نفقہ ہے، جو مینٹیننس ہے، اس سے آزاد نہیں ہو سکتے. وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھو صاحب نے ہمیں بتایا کہ بچے اپنی ڈائیورس کے اندر لکھ کر دے دینے سے اس کے خرچے سے، نان و نفقے سے خود کو بالا تر نہیں کیا جا سکتا، اس سے آزاد نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان. بہت ساری خواتین ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ کورٹ سے رجوع نہیں کر پاتی، اپنی مشکل کے اندر زندگی گزارتی ہیں. سندھو صاحب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے سر کہ یہ جو بچوں کا مینٹیننس ہے یہ کب تک ہم کلیم کر سکتے ہیں؟ جو ان کا نان و نفقہ ہے کتنی عمر جو ہے وہ ضروری ہے، اتنی دیر تک جو ہمیں ملتا رہے گا؟ اچھا، اس میں گزارش ہے کہ یہ بھائی اس میں جو ہمارا قانون ہے، جو لا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بچے کی عمر جو ہے وہ 18 سال تک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بیٹی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ بندہ جو ہے وہ اس کا باپ جو ہے وہ نان و نفقہ دینے کا پابند ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نان و نفقہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ایک جو ہے باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے اور آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے؟ اب اس میں طیب بھائی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نان و نفقہ ہے یہ صرف بچے کا حق ہی نہیں ہے، اس بندے کی وائف کا بھی حق ہے. جب تک ان کا نکاح انٹیکٹ ہے، جب تک وہ دونوں میاں بیوی نکاح میں ہیں، چاہے وہ کسی سیپریٹ گھر میں رہ رہے ہیں. اب مینٹیننس کے حوالے سے ایک بڑے جو ہمارے معاشرے میں جو انفارچونیٹلی جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے وہ یہی کیا جاتا ہے جی صرف بچوں کا ہی ہے. نہیں، بیوی جب تک نکاح میں ہے، نکاح کے بعد بھی جو عدت کے 3 ماہ وہ جو آبزرو کرے گی وہ بھی آپ نے اس کا نان و نفقہ دینے کا پابند ہے. اب میں آتا ہوں کہ نان و نفقہ میں کیا کیا آتا ہے. سب سے پہلے اس کی ریزیڈنٹ، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ میڈیسن، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فوڈ، ٹھیک. زندگی کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ریلیٹڈ اسے جو ایک اچھی زندگی، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ دینے کا پابند ہے. میں نے تو ایون کہ یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ مرد پابند ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے ہاں ملازمہ رکھ کے دے. یہ بھی اس کے نان و نفقہ میں آتا ہے اور یہ اس کا حق ہے. اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں یا سوسائٹی میں مطلب کہ اس کا ایک ایسا سٹیٹس ہے تو اس کے مطابق اسے جو اس کی ملازمہ کا خرچہ ہوگا وہ بھی مرد دینے کا پابند ہے. اب میں بچوں کی طرف آتا ہوں. بچوں میں بھی اسی طرح وہ بچوں کی فیس، بچوں کی جو فوڈ ہے اس کے معاملات، اس کے بعد ان کے جو ڈیلی ایکسپینسز ہیں، وہ ٹوٹل کے ٹوٹل معاملہ جو ہیں وہ مرد دینے کا پابند ہے. اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو لائف آف دا وائف اینڈ دا چائلڈ، دس از رسپانسبلٹی آف دا فادر اینڈ ہسبینڈ. بالکل ٹھیک ہے سر. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لڑکا ہے اس کی تو شادی ہو جاتی ہے لیکن آئے دن چونکہ ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک ریت پڑ چکی ہے جہیز کی، جو کہ بالکل ہی غلط ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو اپنی عزت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا ایک بیوی اپنی بچی کے جہیز کے لیے، اس کی شادی کے لیے اپنے خاوند سے اس چیز کی بابت کچھ مانگ سکتی ہے، کچھ لے سکتی ہے؟ جب تک میرج انٹیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا، اور جب اس سے ڈیورس ہو جائے
تب بھی سر مجھے تھوڑا سا میں پہلے طیب بھائی میں گزارش یہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا، جو جتنے بھی ایکسپینسز ہیں، یہ جو جہیز ہے یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے، اور بیوی جو بیٹی کے شادی کے اخراجات ہیں جتنے بھی آئیں گے ایکسپینسز ہیں اس میں سے وہ بھی دینے کا پابند ہے مرد، کیونکہ وہ بیٹی اس کے نطفہ سے ہے اس لیے وہ پابند ہے۔ چونکہ ناظرین سندھو صاحب جو ہے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور گفتگو تو ہم نے ان کی ماشاءاللہ بہت سنی ہے اور مزید بھی سنیں گے، لیکن ابھی میری خواہش پہ میں سندھو صاحب سے جو ہے گزارش کروں گا۔ سندھو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو شاعری ہے وہ کب سر شروع کی ہے؟ طیب بھائی میں تب انٹر میں تھا، آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ اخوان سائنس کالج برکی، تو میں نے یہ 2007-08 میں جو تھی وہ لکھنا شروع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک کسی انسان نے دھوکہ نہ دیا ہو، ٹھیس نہ پہنچی ہو، شاعری سے لگاؤ نہیں ہوتا یا بندہ شاعری نہیں کر پاتا، کیا ایسا درست ہے؟ میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں، اور آپ کو میری شاعری سے بھی لگے گا ایسا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ میں جو میری موسٹلی شاعری ہے وہ ہیومرس ہے، فنی ہے، تو اس طرح کا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں۔ یعنی کہ ابھی ایسا کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ نہ ہی ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سندھو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو پہلی نظم ہے، کوئی پہلی غزل ہے، کوئی نظم ہے، آپ نے پہلے کیا لکھا تھا؟ نظم لکھی تھی کوئی؟ ہاں جی، سب سے پہلے میں جس طرح عرض کیا پہلے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اخوان سائنس کالج برکی میں، تو وہاں ایک ہمارا نا کلاس ہوتی تھی، مور کلاس جسے ہم کہتے ہیں، ادبی کلاس تھی، تو اس میں نے ایک نظم پڑھی تھی جو کہ سب سے پہلے میری نظم تھی، وہ تھا جٹ رڑ تے مر گیا، پنجابی کی نظم تھی۔ میں نے بیسیکلی پنجابی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے زیادہ جو کلام ہے وہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے، ہیومرس تھی وہ جٹ رڑ تے مر گیا، وہ میں اچھا وہ آپ کی اجازت سے آندا ہے کہ جد ہویا جٹ جوان، جد ہویا جٹ جوان جانن سارے ہی پلوان، تے مچھ نو رکھے تا وچ کوئی نہ آوے راہ وچ، ایک دن باہروں گھر آیا وڈا بھائی، گل انہیں بابے دے کنی پائی، اینوں گھر دی نہیں پرواہ چھیتی کریے اے دا ویاہ، پھر کچھ دن بعد آئے مہمان، اس میں پورا سنیریو بیان کیا گیا، پھر کچھ دن بعد آئے مہمان، میری سولی تے ٹنگی جان، خیر اساں بھی پھائی چنگی لائی، لسی نال برفی کھوائی، کوئی دسے ادا تایا، کوئی دسے پرجائی، ویکھن مینوں اس طرح جنج بکرے ول کسائی، مندری مینوں پا گئے مور خریدن لا گئے، پھر پی گئے میرے دن، میں کڈے گین مینوں بڑا چاہ سی سویرے میرا ویاہ سی، جا بوہے اودے کھڑ گیا جٹ بھی پھٹے چڑھ گیا، جا بوہے اودے کھڑ گیا جٹ بھی پھٹے چڑھ گیا، مولوی مینوں دے دوائی یا رب اینوں تو بچائی، انہوں دتا 1000 دا یکا، پھر ہویا میرا کام سی پکا، گھر آ کے ماں میری لوٹے وارے، پر انج لگے جنج سوٹے مارے، ایدے وچ سی کی رمج، مینوں لگی پھر سمجھ، تھکیا ماریا مکیا، کونڈ جد میں چکیا، نکیاں اکھاں موٹی نک لمے دند، ویخ میں بھی ڈر گیا، جٹ رڑے تے مر گیا، جٹ رڑے تے مر گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سندھو صاحب بہت ہی اعلیٰ نظم تھی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اندر مزید ہم آپ سے رہنمائی سر لیتے ہیں، چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہماری جو ہے جتنی بھی لسنرشپ ہے، ہماری ویورشپ ہے، سب لوگوں تک قانون کی آگاہی پہنچے، ان کو ہر ایک چیز کا علم ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کی پوئٹری بھی ان کی سماعتوں کی نظر ہوتی جائے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک بندہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ بینک بیلنس ہوتا ہے، اس بینک بیلنس کو لینے کے لیے سر ان کے وارثان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ جو بندہ فوت ہو گیا، فوت شدگان ہے، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا، جو اگر بینک میں ہے، سب سے پہلے آپ وہاں سے اس کی بینک سٹیٹمنٹ لیں گے۔ آپ بینک میں جتنی ان کی اماؤنٹ ہے، سب سے پہلے آپ ان کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ لیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کورٹ میں آئیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ، ہم لوگ اسے بولتے ہیں،
لیگلی. یعنی کہ اگر بینک کے اندر سے ہم نے پیسے نکلوانے ہیں تو ہمیں اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. جی. اور اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا ہمیں کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, کون کون سی چیزیں چاہیے. ایک تو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بتا دی. جی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نادرا کی طرف سے آپ کو ایک جو ہے وہ FRC جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے. جی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے ہم لوگ بولتے ہیں, FRC بولتے ہیں ہم لوگ, وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. ساتھ جو ہے وہ جیسے آپ لے کے آتے ہیں آپ کورٹ میں جو ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کورٹ میں ایک جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے وہ آپ فائل کرتے ہیں, اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. اب جیسے اس میں آپ پھر وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا کر دیتی ہے. اچھا, بہت شکریہ سندھو صاحب. میں یہ آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن کورٹ کے اندر, عدالت کے اندر کون بندہ دے سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ ان کا فیملی ممبر جو FRC میں جتنے لوگ درج ہوں گے, جو انٹیکٹ ہوں گے, جتنے لوگ ان کی فیملی ممبر ہیں, حصہ ہیں اس کی فیملی کا, وہ ان میں سے کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے. وارثان لیگل ایئرز ہم لوگ اسے بولتے ہیں. میں چونکہ اسے مزید آسان کر کے بتانا چاہ رہا تھا, ہم لوگ لیگل ایئرز بولتے ہیں انہیں. وہ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ کورٹ جو ان کا حصہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی ڈگری فرما دے. اگر ان میں سے جو ہے وہ اگر آپ مزید آسانی چاہتے ہیں تو کسی ایک بندے کو ہم لوگ موشن ڈکلیئر کروا لیتے ہیں تو پھر وہی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر لیتے ہیں. کیا ایسا سر ممکن ہے کہ اگر ہر بچے کا عدالت میں آنا پاسبل نہیں ہوتا تو اگر ماں کے حق میں بچے بیان دے دیں کہ جی ہمارا حصہ ہماری والدہ کو دے دیا جائے, چونکہ وہ بھی وارث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ان کے اندر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو ایز اے ڈیفینڈنٹ جن کو مدعا علیہ حان میں رکھا ہوتا ہے, مدعی یا مدعیہ کسی بچے نے کیا ہو تو وہ اپنی ماں کو اور باقی بہن بھائیوں کو وہ مدعا علیہ حان میں رکھتے ہیں. اگر والدہ نے کیا ہو تو پھر وہ اپنے بچوں کو مدعا علیہ حان میں رکھتی ہے, اور اگر متوفی جو ہے اس کا والد اور والدہ جو موجود ہیں ان کو بھی مدعا علیہ حان میں رکھا جاتا ہے. تو سر کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی جو ہے جو ان کے گھر کی بہو ہے, اپنے جو ان کے بیٹے کی بیوہ ہے, ان کے حق میں وہ بیان دے دیں, یا جو ہے ان کے کسی ایک بچے کے حق میں بیان دے دیں کہ اس کو پیسے ملنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اب طیب بھائی اس کے بعد نا ایک اسی میں سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نکل آئی ہے کہ جو متوفی کی بیوہ ہے, اگر متوفی نے اسے طلاق دے دی ہے, اسی سے ہم لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں, اگر متوفی نے اسے طلاق دیتی لیکن ابھی وہ عدت آبزرو کر رہی ہے تو وہ بھی اس میں حقدار ہوگی. اب آپ کے کوسچن کی طرف آتے ہیں جی, آیا کہ وہ ان کی حق میں بیان دے سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ پریکٹس یہی ہے آج کل کہ وہ ہم لوگ ایک بندے جو ہے اس میں پلینٹیو بن جاتا ہے, باقی لوگ ڈیفینڈنٹس یعنی کہ مدعی اور مدعا علیہ حان بن کے باقی لوگ جو اس کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, اور اسی کے مطابق کورٹ جو ہے وہ انہیں جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ دے دیتی ہے. وہ آپس میں پھر جو ہے وہ اسے ڈیوائڈ کر, لیکن اگر ان سب کے درمیان اختلاف آ رہا ہے تو کورٹ پابند ہے کہ وہ ان کے شیئر جو ان کا شیئر ہے اس کے مطابق انہیں حصہ ان کے شیئر کے مطابق انہیں حصے کر کے دینے کی کورٹ پابند ہے اور کورٹ کر کے دیتی ہے. بہت شکریہ سندھو صاحب, ماشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے. اسی بابت میں ایک اور سوال سر آپ سے کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایک لفظ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں خلا, اور ایک لفظ ہے طلاق. سر ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ طیب بھائی اس میں جو خلا ہے بیسیکلی یہ جو بیوی ہے اس کی طرف سے جو طلاق وہ جو بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے بیوی لیتی ہے وہ ہے جو ہم لوگ اسے خلا کہتے ہیں. اس کی جو ریزنز ہیں گراؤنڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. طلاق جو مرد ایک عورت کو دے دیتا ہے اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہے وہ طلاق ہے, اور جو بیوی اس کے نکاح سے آزاد ہونے کے لیے جو پروسیس اڈاپٹ کرتی ہے یا جو اسے نکاح سے آزاد ہوتی ہے اسے ہم لوگ خلا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر بیوی اپنے خامن سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ کورٹ میں اپلیکیشن دیتی ہے, ایک دعویٰ دائر کرتی ہے جسے خلا کہا جاتا ہے, اور اگر مرد جو ہے تھرو اسٹیمپ پیپر جو دیا جاتا ہے وہ پیپر اس کو ہم طلاق کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. سندھو صاحب میں
آپ سے گزارش کروں گا سر، آپ کی ایک بہت مشہور نظم ہے وکیل کی دعا، ایک وکیل صاحب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو وہ کیا دعا کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی اس دعا کا پتہ چلے اور ہم بھی وہ دعا مانگنی شروع کریں۔ اصل میں طیب بھائی وہ دعا نا ویسے مانگنے والی نہیں ہے لیکن وہ نا ایک آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اس کی تعمیل ہوگی۔ ایک نا وکیل صاحب اٹھتے ہیں فجر ٹائم، اور جس طرح ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کی دعا کرتا ہے، وکیل صاحب کیا دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے وہ آپ کی سماعت ہوگی نظر۔ وکیل صاحب آندے نے کہ فجر نماز سی مسلے تے وکیل سی، دا فجر نماز سی مسلے تے وکیل سی، ہاتھ جوڑ کیتی انہیں رب تو اپیل سی کہ چنگا لنگے دن پھر آ جائے چس جی، قتل دا کیس ہوئے گا کہ جائے پھاس جی۔ دا فجر نماز سی مسلے تے وکیل سی، ہاتھ جوڑ کیتی انہیں رب تو اپیل سی کہ چنگا لنگے دن پھر آ جائے چس جی، قتل دا کیس ہوئے گا کہ جائے پھاس جی۔ دا دو نال نفل پڑھا ظہر نماز جی، وکیل صاحب میں دو نال نفل پڑھا ظہر نماز جی، چرس دا کیس ہوئے کلائنٹ میرا جاج جی۔ کہتا داتا دربار جمع گوڈیاں تے ریڑ کے، میں داتا دربار جمع گوڈیاں تے ریڑ کے جے آ جان چار پنڈو آپس وچ بھیڑ کے، جمعے دی دعا دا وی میرے مولا حل دے، ڈکیٹاں دا کوئی گینگ ہوے کول میرے کل تے آندے ویاہ وی تے میرے مولا، وکیل صاحب آندے ویاہ وی تے میرے مولا بڑا وڈا پھا آیا، آندے ویاہ وی تے میرے مولا بڑا وڈا پھا آیا، طلاق میں دعاواں میرے دل وچ چا آیا۔ ویاہ بھی تے میرے مولا بڑا وڈا پھا آیا، طلاق میں دعاواں میرے دل وچ چا آیا، چا نوں تو میرے مولا سونا جہا پھل دے، کپتی ہوئے رن جیڑی کول میرے کل تے، اندا 12 13 صدقے چ چڑیاں چھڈا دیواں تیرے نام تے مولا ایک نلکا لوا دیواں، اندا 12 13 صدقے چ چڑیاں چھڈا دیواں تیرے نام تے مولا ایک نلکا لوا دیواں، نہ آوے جا تے میرا جج سارے ڈر جان۔ اندا 12 13 صدقے چ چڑیاں چھڈا دیواں تیرے نام تے مولا ایک نلکا لوا دیواں، نہ آوے جا تے میرا جج سارے ڈر جان، رہ جاواں کلا میں وکیل باقی مر جان۔ 12 13 صدقے چ چڑیاں چھڈا دیواں تیرے نام تے مولا ایک نلکا لوا دیواں، نہ آوے جا تے میرا جج سارے ڈر جان، رہ جاواں کلا میں وکیل باقی مر جان۔ پھر آپ ہی میں جج ہوں آپ ہی وکیل جی، تے جت جاواں کیس پھر بنا ہی دلیل جی۔ ایک دعا مولا بھلا ہوئے ہر دا، ایک دعا مولا بھلا ہوئے ہر دا، بن جان جوائی کسے جج دے میں گھر دا، پھر سہرے دی عدالت چ وکیل جوائی ہوئے، پھر سہرے دی عدالت چ وکیل جوائی ہوئے، گھر والی وچ پولیس ASI ہوئے، بس انیاں کو مولا حالے پوریاں تو کر دے، معصومیت بس انیاں کو مولا حالے پوریاں تو کر دے، ویاہ والے کوٹ ذرا چھیتی ساڈے بھر دے، تے آخر وچ لئی ایسی جنتی نظارے جی، آمین آمین آخر وہ سارے جی، آمین آمین۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے آج ہم آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے تھے قانون اور سیاست کے ساتھ۔ اس کا مین مقصد صرف یہ تھا کہ ہر اس شخص کو، ہر اس انسان کو قانون سے آگاہ کرنا، قانون کی معلومات سے مستفید کرنا تھا، تاکہ کوئی بھی ایسا انسان یہاں پر موجود نہ ہو جس کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا نہ آتا ہو، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کون سے پلیٹ فارم پہ، کون سی جگہ پہ اپلیکیشن دینی ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کہاں پر جا کے اس نے اپنی عرضی دینی ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ آپ لوگوں کو اگر ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے آپ نے کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی انہونی ہوئی ہو، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا فراڈ، کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جس کے آپ شکار ہیں، تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے۔ ہم آپ کو اس کے اوپر ضرور گائیڈ لائن دیں گے۔ میں نہیں، یہاں پر بیٹھی ہوئی کوئی اور شخصیت، چونکہ آج سندھو صاحب سے ہم نے ٹائم لیا، نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس پروگرام کو ساتھ لے کر کہ قانون اور سیاست اس انسان کے، اس کے بارے میں کیا وچار ہیں، ان کی کیا رائے ہے، ان کے اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں، ہم پوچھیں گے۔ تو آخر میں جو ہے سندھو صاحب کی ایک پوئٹری ہم اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں۔ جی سندھو صاحب۔ اوم کرشنا شری رام، ایک سمسیا تہارے نام، جے کالی ماتا جے بجرنگی، جیون سفلم دورم تنگی، پوجا ساتو جنم تہاری، کیول مل جائے سندر ناری، ماتھا ٹیکوں چرنوں میں تیرے، بھاگے میں کر دے ساتن پھیرے، ماتھا ٹیکوں چرنوں میں تیرے، بھاگے میں کر دے ساتن پھیرے، سادھو مانے بھاگے شالی، میرا بھی ہو کوئی سالہ سالی۔
साधु माने भागे शाली, मेरा भी हो कोई साला साली, अदा काम तो कर दे कृष्णा मेरा, शिशु बनाऊं भक्त में तेरा, अदा पार लगा मेरी डूबी नैया, नहीं तो कर दूंगा तेरा था थैया, नहीं तो कर दूंगा तेरा था थैया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया संधू साहब, आपने आज के प्रोग्राम के अंदर हमें जो है टाइम दिया। अल्लाह पाक की ज़ात आपकी हामी व नासिर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो है टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नई शख्सियत के साथ हम इसी प्लेटफॉर्म से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक की ज़ात आपको सलामत रखे, आपकी हामी व नासिर हो। इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह संगतां दी खैर होवे। अल्लाह हाफिज़।